خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے متی رسول کی بابت لکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. چار مبارک بادیاں جو ہے اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں اور یہ 5ویں مبارک بادی ہے. جو 4 مبارک بادیاں اس سے پہلے ہم نے سیکھی ہیں وہ ہماری انٹرنل تھنگس کے بارے میں تھی, ہماری اندرونی خصوصیات کے بارے میں تھی جس سے خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو. لیکن یہ جو 5ویں چیز ہے رحم, یہ بڑی اہم چیز ہے. رحم کا مطلب کیا ہے, رحم سے مراد کیا ہے؟ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ایلیو, جس کا مطلب ہے کسی پر ترس کھانا یا ایسے شخص کی جو مدد کی تلاش کر رہا ہے یا جو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی مدد کرنا. یا ایک اور مطلب ہے کہ تکلیف میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کی مدد کرنا, یا بد قسمت یا بدبخت لوگ جو ہیں ان کی مدد کرنا. ٹھیک ہے, بدبخت یا بدقسمت سے مراد آپ ان لوگوں کو لے سکتے ہیں جو ڈیزاسٹر, مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی زلزلہ آ گیا, جیسے ان دنوں میں آپ جانتے ہیں ترکی میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ جو وہ زلزلہ آیا اور بہت ساری عمارتیں گر چکی ہیں اور ابھی تک کل جو خبر تھی وہ 26 لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ایک ناگہانی آفت ہے. تو یہ ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ملکی حالات کی وجہ سے یا اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے مصیبت میں, مشکل میں یا غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ کسی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے مشکل میں آتے ہیں ان کو ہم بدقسمت یا بدبخت لوگ کہہ سکتے ہیں, جن کی اپنی وجہ سے نہیں بلکہ اچانک خدا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ہے ان پر مصیبت آئی. تو ایسے لوگوں کی ان کی مشکل میں مدد کرنا, اس کے لیے جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے ایلیو یعنی رحم. تو رحم جو ہے یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کا تعلق آپ کے انر سے نہیں ہے, آپ کے اندر سے نہیں ہے. رحم کا تعلق آپ کے بیرونی کام سے ہے جو لوگوں کو نظر آئے. ٹھیک ہے, رحم جو ہے اس کا تعلق آپ کے بیرونی ایٹیٹیوڈ سے ہے, آپ کے بیرونی رویے سے ہے. یہ اندرونی رویہ نہیں ہے بلکہ بیرونی رویہ ہے. اس سے مراد یہ ایک ایسا جذبہ یا ایسا رویہ ہے جو ان لوگوں کے لیے دکھایا جاتا ہے جو شاید ججمنٹ کے لیے مقرر کیے جا چکے ہوں لیکن انہیں معاف کر دیا جائے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی سے پیش آیا جائے یا ان پر ترس کھایا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رحم میں آتی ہیں. ایک بہت مصنف ہے کتابوں کا, بہت اچھا خدا کا خادم جان میکارتھر, وہ رحم کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رحم کا مطلب ہے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا. لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا. جو لفظ ہے رحم, اس کے لیے ایک لفظ کمپیشن بھی استعمال ہوا ہے. کمپیشن یعنی ترس. تو
وہ کہتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے کمپیشن یا جو لفظ رحم ہے، اس کا مطلب کسی کی ضرورت کو محسوس کرنا نہیں ہے، صرف محسوس کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اس کو محسوس کر کے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اس میں بڑا ترس آ رہا ہے. اب ترس آنا، ترس محسوس کرنا، یہ رحم نہیں ہے. رحم ہے کچھ کر کے دکھانا. اگر کسی پہ ترس آتا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا، یہ حقیقی طور پر رحم ہے. اگر ہم صرف لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں تو پھر وہ رحم نہیں ہے. کہتے میرے سے بڑا رحم آ رہا ہے، وہ رحم نہیں ہے. رحم جو ہے وہ کچھ کرنے کا نام ہے. بہت دفعہ لوگ ہمدردی دکھاتے رہتے ہیں. ہمدردی دیکھو کدا بیچارہ ماڑا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ماں نے دودھ ہی نہیں پلایا بچے کو، بھائی شاید ان کے پاس خوراک نہیں ہے. تو ہمدردی خالی دکھانے سے آپ اس پر رحم نہیں کر رہے. رحم کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں یہ عمل اپنانا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے تو اس کے لیے دودھ فراہم کرنا. اگر کسی کے پاس روٹی نہیں ہے تو اس کو روٹی مہیا کرنا، اس کو اپنے حصے میں سے حصہ دینا، اپنی ضروریات کو کم کر کے کسی دوسرے کا ساتھ دینا، یہ رحم ہے. اور اس کے حوالہ سے بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت جو وہ آیت کہی کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا تو اس وقت بہت سارے آئیں گے اور کہیں گے کہ خداوند ہم نے تیرے نام کے سے معجزے کیے، ہم نے یہ کیا وہ کیا. تو یسوع مسیح ان سے کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا. کیوں؟ کیونکہ جو رحم والے کام ہیں، اگر ہم معجزات کریں، شفا کے کام کریں، ہم تعلیم بھی دیں، ہم روحیں بھی بچائیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اگر خدا کے لوگوں کے لیے رحم نہیں ہے تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ میں ان سے کہوں گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا. لیکن کچھ لوگوں کے لیے خدا نے کہا کہ میں ان کو کہوں گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ میرے باپ کے داہنے ہاتھ آؤ. کیوں؟ کیونکہ جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا تو پانی پلایا، جب میں قید میں تھا تو میری خبر گیری کی. تو یاد رکھیں کہ وہ لوگ، بہت سارے لوگ چرچ جو ہے وہ آج این جی او کو جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں یا دیگر، وہ چرچ کے ساتھ شاید اتنا چرچ میں نہیں انوالو ہوتے تو ہم ان کو برا بھی محسوس کرتے ہیں. ہاں چرچ کے ساتھ بھی انہیں انوالو ہونا چاہیے. اور آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ چیریٹی یا دینے کا جو کنسیپٹ ہے یہ چرچ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے؟ آج اگرچہ لوگوں نے چیریٹی کو یا این جی او کے ورک کو چرچ سے علیحدہ کر لیا ہے، لیکن یہ کنسیپٹ جو ہے یہ چرچ سے نکلا ہے. تو چرچ سے کیوں نکلا ہے؟ کہ خدا نے ہمیں رحم کرنے کے لیے بلایا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے. رحم جو ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں. رحم جو ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ آپ جو ہے جو ننگے ہیں، جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، ان کی مدد کریں. تو یہ اچھے اور نیکی کے کام ہے اور یہی آپ کو رحم دل بناتے ہیں. اگر آپ دعائیں کریں، آپ عبادتیں کریں، آپ بڑے بڑے کام کریں، آپ شفا کا کام بھی کریں، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق بھی بہتر ہو، لیکن اگر آپ کا جو رحم والا رویہ ہے وہ لوگوں پر نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب کہ ہم خدا کے کلام کو پورا نہیں کر رہے. آمین. اور پولس اپنے خط میں جو اس نے دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور تیسری آیت کو دیکھیں، وہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہر طرح کے رحم کا باپ ہے. رحم کا جو منبع ہے، رحمتوں کا جو بانی ہے وہ خدا ہے.
تو چونکہ ہمارا باپ جو آسمان پر موجود ہے وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا ہے، تو اس لیے اپنی خوبیاں اس نے انسان میں بھی ڈالی، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بنے اور ہم رحم کرنے والے بنے۔